ذیشان شاہ بخاری صاحب کو تشریف لائیں اور تقریر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج اس ایوان میں موضوع سخن ہے اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ جناب صدر، دور حاضر میں امت مسلمہ زوال کے جس دوراہے پر کھڑی ہے، اس کا اندازہ ہر ذی شعور انسان کو ہے۔ بے بسی اور پسماندگی اس کا مقدر ہو کر رہ گئی ہے۔ اتحاد و یکانگت کا درس دینے والی قوم آج خود انتشار کا شکار ہے۔ اس قوم کے پاس بہترین مالی افرادی قوت موجود ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسے ایسی جلا بخشی ہے کہ اگر یہ وسائل نہ بھی ہوتے تو تب بھی اس کے پاس صرف لا الہ الا اللہ کی طاقت ہی کافی تھی۔ اس قوم کا شاندار ماضی اس بات کا آئینہ دار ہے کہ بارہا اسی کلمے کی بدولت امت مسلمہ نے عرب و عجم کو سر نگوں کیا ہے، مگر دور حاضر میں ہماری پسماندہ حالت کی بنیادی وجہ دین اسلام سے دوری ہے۔ بقول اقبال، کس کو معلوم ہے ہنگامہ فردا کا مقام، کس کو معلوم ہے ہنگامہ فردا کا مقام، مسجد و مکتب و میخانہ ہے مدت سے خاموش۔ جناب صدر، ہماری ملکی حالت تو یہ ہے کہ حقوق نسواں کے نام پر لادینیت کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے سر مدینہ و نجف کی بجائے واشنگٹن و پیرس کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ کوئی کام معمول کے مطابق نہیں ہو رہا۔ متفرقہ تعلیمی نظام کی سازش کے تحت ایک ہی قوم میں آج عدلیہ کی شہرت پر سیاستدان مضبوط پنجے گاڑے بیٹھے ہیں اور میڈیا اور اخبارات قومی اور ملی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بجائے فحاشی کا پرچار کر رہے ہیں۔ یہ تو ہماری اندرونی حالت ہے، اور دوسری طرف اغیار ایک سازش کے تحت اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ کبھی اسلام کو بدامن دین قرار دیا جا رہا ہے تو کبھی مسلمان کو دہشت گرد جیسے کبھی الفاظ کے ذریعے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظلم و تاریکی نے ان جنگلی تہذیب کے پاسبانوں کو عراق و افغانستان اور فلسطین و لبنان کو تباہ کرنے کے بعد وطن عزیز پر جھپٹنے کے لیے اکسایا ہے۔ بقول شاعر، تم نے ہر دور میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، تم نے ہر دور میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، زمین اب خون اگلتی ہے تو شکوا کیسا۔ جناب والا، کتنے ہی انسان وحشت و بربریت کی بھیٹ چڑھ گئے، کتنے گھر برباد اور بستیاں ویران ہو گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی بہو بیٹیوں کی عفت و عصمت تار تار کر دی گئی، مگر ہم خواب خرگوش میں بدہوش ہیں۔ کاش وسیع تر قومی سلطنت کا صحیح تصور ان مسلم حکمرانوں کی سمجھ میں آ جائے۔ مولانا حالی امت مسلمہ کی اسی زبوں حالی کا ذکر اس طرح کرتے ہیں: اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آن عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جناب والا، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کا دل نہیں بھرا۔ وہ اپنی سازش کا اگلا قدم اٹھاتے ہیں جس کے تحت حق خود ارادیت کی کوشش اور جہاد فی سبیل اللہ کو دہشت گردی کے ساتھ تشبیہ دے دیا گیا۔ جناب صدر، اس کے بعد تو حد ہی ہو گئی۔ ان فرعونیت سرشت تہذیب نامراد کے پاسبانوں نے آقا نامدار
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور منصوبہ بندی کے تحت نازیبا خاکوں کی اشاعت کی گئی. یہ غلیظ حرکت پوری امت مسلمہ کو ناگوار گزری. شرق سے غرب تک مسلمان تڑپ اٹھے اور اس کے نتیجے میں ایک عالمگیر احتجاج وجود میں آیا. مگر نصرانی اور یہودی سامراج اپنے اس کبھی فعل پر شرمسار ہونے کی بجائے خوش ہوتے رہے اور ایک دوسرے کی داد رسی کرتے رہے. بقول شاعر، ڈنمارکی سویڈنی برطانوی نژاد، واشنگٹنی نژاد ہو کے ناروی نژاد، آپس میں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں داد. یوں کھو گئی ہیں یورپی اقوام اعتماد، حیا علی الجہاد تعالو علی الجہاد. توہین یہ جناب رسالت مآب کی، درپیش یہ جو آج ہے صورت عذاب کی، منزل قریب لا رہی ہے انقلاب کی. اسلام کے نفاذ کا ہے وقت انعقاد، حیا علی الجہاد تعالو علی الجہاد. جائے پناہ ڈھونڈ نہ پائے گا ارتداد، ایمان ہے میرا یہی میرا ہے اعتقاد. اس میں مبالغہ نہیں کوئی نہیں تضاد، اپنی صفوں میں شرط ہے مضبوط اتحاد، حیا علی الجہاد تعالو علی الجہاد. جناب صدر، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے اطوار بدل لیں اور وقت کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور کلام الہی بھی ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے یہی پیغام دیتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہی عظمت رفتہ واپس لوٹ آئے، ہماری بہاریں واپس لوٹ آئیں، تو ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہوگا کہ کفار بھی دیکھے اور پکار اٹھے، حق بات کہے تو ڈٹ جائے، حق بات کہے تو ڈٹ جائے، پھر سر ہی کیوں نہ کٹ جائے. خون بہے اور دشمن بھی کہے کردار مسلمہ زندہ ہے. ہمیں ہر مشکل سے ٹکرانا ہوگا اور مصائب و آلام کا مردانہ وار مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو. جناب صدر، اللہ رب العزت نے دین اسلام کو ہمیشہ رہنے کے لیے قائم فرمایا ہے. یہ الگ بات ہے کہ قوموں میں عروج و زوال آتا رہتا ہے، مگر اللہ رب العزت ہر دور میں ایسے مردان کامل پیدا فرماتا رہے گا جو اس کے دین کی آبیاری کرتے رہیں گے. میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار پر کروں گا. اے حق پرست قوم، اے فرض شناس قوم، اے حق پرست قوم، اے فرض شناس قوم، یہ آواز آ رہی ہے بدر و حنین سے. اغیار چاہتے ہیں کہ مٹا دے تیرا وجود، اغیار چاہتے ہیں کہ مٹا دے تیرا وجود، ایسے میں تو کام لے عزم حسین سے. والسلام.